قرآن کہہ رہا ہے وہ اللہ کا رسول جو ساری امت کے لیے روتا 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 دنیا سے اٹھ گیا اور ایسا رویا کہ کوئی نبی نہ رویا، ایسا تڑپا کہ کوئی نبی نہ تڑپا، کہ اللہ کو ہزاروں دفعہ تسلیاں دینے کے لیے جبریل بھیجنا پڑا، قرآن بھیجنا پڑا کہ آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے وہ آیات جمع کی تھی جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی دی ہے، وہ اتنی بن گئی کہ ان کو لکھنا مشکل ہو گیا میرے، اس 100 سے زیادہ آیات بنتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ما انت عليهم بوكيل لست عليهم بمسيطر ما انت عليهم بجبار من كفر فلا يحزنك كفره ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون۔ اس قسم کی آیات جن میں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اتنا غم نہ کر، اتنا غم نہ کر، اس قدر غمگین اپنی امت کے لیے۔ اس کے باوجود آپ کا گلہ قرآن میں سن لو، جب ایسے نافرمان جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے، اس بدیانتی میں، شرابوں کے پینے میں، نماز کے چھوڑنے میں، کبیرہ گناہوں میں غرق ہو کے مر گئے، تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لیے رویا بھی اور تڑپا بھی، یہ نا فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، یہ آیت اس مضمون میں ایسی زبردست آیت ہے کہ اس کو اردو زبان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر کے سینے کا غم حسرات اور فلا تذهب نفسک علیہم حسرات، ان الفاظ میں جو اللہ نے اپنے محبوب کے سینے کا غم بیان کیا ہے، اللہ کی قسم کوئی زبان اس کا ترجمہ نہیں۔ لیکن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ سال میں 2 دفعہ پھل دیتا تھا، وہ گرمی میں بھی پھل لیتا تھا، سردیوں میں بھی پھل لیتا تھا، نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ سائنس، نہ کچھ، صرف اللہ کے نبی کی دعا تھی کہ یا اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما، تو ان کے پھل سال میں 2 دفعہ آتے تھے۔ وہ کھجور تو ویسے ہی بہت دیر کے بعد پھل لیتی ہے۔ سلمان فارسی آئے کہ یا رسول اللہ آزادی تو ملی پر نہ ملنے کے برابر، کا کیوں؟ کہ وہ یہودی نے کہا ہے 100 پودے کھجور کے لگاؤ، جب وہ پھلدار ہو جائیں پھر تمہیں آزاد کروں گا۔ اب کھجور جلدی پھل لینے میں آ جاتی ہے، وہ تو وہی دور تھا جو پرانے زمانے کی کھجوریں تھی جو چل چڑھ کوئی 10 سال کے بعد پھل دینا شروع کرتی تھی، تو میری آزادی تو پھر نہ ہونے کے برابر۔ اچھا چلو مجھے لے چلو۔ 3-4 سال پہلے وہ جگہ میں دیکھنے گیا تھا جہاں وہ باغ تھا، انہوں نے باڑ لگائی ہوئی ہے اس کے چاروں طرف، باغ تو نہیں ہے، وہ خالی جگہ پر ہے وہاں موجود، تو آپ نے کھجور اٹھاتے اور لگا دیتے، کھجور اٹھاتے لگا دیتے، سال کے اندر اندر ساری کھجوریں بڑھ کے پھل دینے لگے، صرف 1 سال۔ ایک کھجور اٹک گئی، یا رسول اللہ ایک کھجور نہیں اٹکی، کیا ہوا؟ تو حضرت عمر بولے یا رسول اللہ وہ میں نے لگائی تھی، کہ تیرا بھلا تو نے کیوں لگائی تھی؟ پھر آپ تشریف لے گئے، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے لگایا، سال کے اندر وہ پھلدار ہو گئی۔ اب یہاں ساری سائنس بھی فیل ہے، ٹیکنالوجی بھی فیل ہے۔ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تم اگاتے ہو کہ تمہارا اللہ اگاتا ہے، تم زراعت کرتے ہو کہ تمہارا اللہ کرتا ہے۔ زراعت کو پانی کے ساتھ جوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمایا أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یہ پانی تم بارش کا برساتے ہو کہ تمہارا اللہ برساتا ہے؟ بارش نہ ہو تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ زمین کا پانی، دریاؤں کا پانی وہ تاثیر نہیں رکھتا جو اللہ نے بارش کے پانی میں تاثیر رکھی۔ زندگیوں کو زندگی مل جاتی ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدًا وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعًا، 2 لفظ قرآن استعمال کرتا ہے۔ زمین کو دیکھو وہ ایسے پھٹی پڑی ہوتی ہے، حامدہ، اس کا ظاہر ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعًا، اندر باہر سے زمین برباد ہوتی ہے، تو پھر ایک دم اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، جب آسمان سے پانی اترتا ہے اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج، تو بارش سے زمین وجد میں آ جاتی ہے، رقص میں آ جاتی ہے۔ اہتزت جیسے خوشی سے لوگ جھومنے لگتے ہیں، ایسے جب تمہارا رب آسمان سے بارش برساتا ہے تو زمین خوشی سے جھومنے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں وہ کچھ اتارتا ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے۔
زراعت کے نیچے پانی کو اللہ تعالیٰ لے کر آئے کہ یہ تم نے اتارا کہ تمہارے رب نے اتارا. لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر میں چاہوں تو دنیا کے سارے میٹھے پانی کو کڑوا کر دوں تو پھر کیا کرو گے؟ کہاں سے لاؤ گے پانی؟ تو آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم پلانٹ لگا لیں گے، میٹھا بنانا شروع کر دیں گے، پانی میٹھا شروع کر دیں گے. تو اسی ذہن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اور اتاری ہوئی ہے، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. مجھے بتاؤ جب میں تمہارا پانی ہی ختم کر دوں تو کہاں سے لاؤ گے؟ ویسے ہی ختم کر دے. ان اصبح ماؤکم غورا، ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا ملک شاہ کے زمانے میں، لمبا زمانہ گزر گیا، قلعہ نہیں فتح ہوا، پہاڑی پر تھا. ایک صبح اٹھے تو سارے شہر والوں نے سفید جھنڈے لہرائے ہوئے دروازے کھول دیے. کیا ہوا بھائی؟ رات کو نظام الملک جو وزیر تھا، وزارت کے لحاظ سے شہرت پانے والوں میں اسلامی تاریخ میں نظام الملک کا نام قیامت تک رہے گا. بہت اعلیٰ درجے کی صفات کا حامل اور ایسی وزارت کی کہ آج تک اس کی مثالیں دی جاتی ہیں. وہ سالار لشکر تھا. جب وہ تنگ آ گیا نا تو اس نے رات کو اٹھ کے دعا کی، یا اللہ ہم سے نہیں فتح ہو رہا، تو راستہ کھول دے. صبح قلعے کے دروازے کھول کے لوگ نیچے اتر آئے، کہا یہ ہم ہتھیار ڈالتے. کیا ہوا؟ کہ رات میں سارے شہر کا پانی خشک ہو گیا، ایک قطرہ پانی کوئی نہیں، ایک بوند پانی کوئی نہیں. دھس ان اصبح ماؤکم غورا، پانی کو دھسا دوں، کہاں سے لاؤ گے؟ اور دھنسے کو نکال دیں. حدیبیہ پر جب پہنچے 1400 آدمی، کنواں خشک، وہ پانی ختم. وہ تو حادثہ پیش آ گیا کہ انہوں نے اندر جانے سے روک دیا. وہ تو مکے جانے کی تیاری کر آئے تھے، راستے میں روک دیے گئے، پانی ختم ہو گیا. تو یا رسول اللہ پانی ختم ہے، کیا کریں؟ تو آپ نے کہا کوئی تھوڑا بہت ہو تو لاؤ. تو ایک آدمی تھوڑا سا پانی لے کر آیا تو آپ نے منہ میں ڈال کے خشک کنویں میں کلی کی تو کنویں کا پانی ابلتا ہوا باہر اٹھتے اوپر تک آ گیا. خشک کو اٹھا دیا، کھڑے کو دھنسا دیا. ایک شخص جا رہے ابو الحسن نام مجھے پوری طرح یاد نہیں. راستے میں تھے جنگل میں، پیاس لگی، پانی کی تلاش میں کنویں پر پہنچے. دیکھا تو پانی نیچے. تو انہوں نے اپنے موزے کو اتارا، جوتے کو اتارا، وہ لمبا جوتا ہوتا تھا، اس کو پگڑی سے باندھ کر نیچے لٹکایا. تو پانی نیچے تھا، وہاں تک جوتا نہیں جا سکا. تب پریشان ہو کے بیٹھ گئے، اب کیا کروں، پیاس سے جان جا رہی. اتنے میں کہ ہرن دوڑتا ہوا آیا. اس نے آ کر تیزی کے ساتھ پہلے یوں نیچے نظر دوڑائی تو پانی بہت نیچے، پھر سیدھا ایسے آسمان کو دیکھا. ایسے یوں دیکھنا تھا کہ پانی فوارہ مارتا ہوا منڈیر کے ساتھ آ کے لگ گیا. تو اس نے پیا، انہوں نے بھی پیا. تو ان کو دل میں خیال آیا یہ کیا چکر ہے، یہ جانور اس کے لیے اتنا اکرام اور میں انسان اور ایمان والا، میرے لیے تو یہ ہوا نہیں، جانور کے لیے یہ ہو گیا. تو ایک آواز سنی تو رسی اور ڈول کے سہارے ڈھونڈتا رہا. اس نے سیدھا اپنے رب کو پکارا. اللہ پکارنے والوں کی ایسے ہی سنتا ہے. تو یہ چیز ہمیں ایک راستہ دیتی ہے کہ ہمارے سوچ کے، تحقیق کے، ترتیب کے انداز اور ہیں. اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو ہمارے اوپر لازم کرے گا انہیں ہمیں کرنا ہوگا. نماز اذان کے بعد بھی ڈاکٹر صاحب دفتر میں بیٹھے ہوں، ریسرچ کر رہے ہوں، تو یہ ساری ریسرچ زہر حلاحل ہے. اب اس کا انسانی خدمت سے تعلق ختم ہو چکا ہے. اللہ کی ندا کے بعد بھی تحقیق چل رہی ہو، اللہ کی صدا کے بعد بھی دفتر چل رہا ہو، تو یہ ساری برکتیں اپنے ساتھ لے کے چلا جائے گا. اب ہمارے لیے حکم ہے بند اذان باہر دینے کا حکم ہے. مسجد کے اندر اذان دینا مکروہ ہے. باہر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے ساتھ ایک کوٹھا تھا، ایک صحابی کا گھر تھا، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیا کرتے تھے کہ اذان باہر کی زندگی کو معطل کرنے کے لیے ہے اور مسجد کی زندگی کو آباد کرنے کے لیے ہے.
حی علی الصلاح کے بعد اب نہ کوئی دکاندار، نہ کوئی تاجر، نہ زمیندار، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، جو جہاں پر ہے اسے حکم ہے کہ ہاتھ اٹھا لے اور چلے اس رب کی طرف جو کہہ رہا ہے حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف۔ یہاں کیا ملے گا؟ یہاں تو ہم بہت کچھ کام کر رہے ہیں، لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، یہاں کیا ملے گا؟ تو اس سوال کا جواب اگلے 2 جملوں میں دیا گیا، حی علی الفلاح، آؤ یہیں سے کامیابی ملے گی۔ میں چند دن پہلے گیا تھا، ذرا یونیورسٹی وائن کو قصہ سنایا تھا، ابن سینا رحمت اللہ علیہ، وہ طب کی دنیا میں یعنی نبی کہلاتے ہیں کہ ان پر طب کا الہام ہوتا تھا۔ اس شخص کا بنایا ہوا نظام طب اور اس کے قوانین آج بھی معتبر اور مستند سمجھے جاتے ہیں۔ 600-700 برس پہلے وہ شخص گزرا ہے جب اتنے آلات نہیں تھے، لیکن اس شخص میں ایک صفت تھی، جب کسی مسئلے میں اٹک جاتے تھے اور نہیں سمجھ میں آتا تھا تو چھوڑ کے نفل کی نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے اور سجدے میں سر رکھ کر کہتے، اے رب میرے اوپر اس مسئلے کو واضح فرما دے۔ سجدے میں پڑھ نفل کی نیت باندھ کے سجدوں میں سر رکھ، اے میرے رب میں جاہل ہوں، میرے اوپر اس چیز کو منکشف فرما۔ پھر 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کرتے 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 مانگتے مانگتے کا وہ چیزیں ان پر کھلتی تھیں، اور ایسا وہ لوگوں کو فن دے کر گئے ہیں کہ آج بھی ان کے فن کو تسلیم کیا جاتا ہے، اتنی تحقیقات کے باوجود بھی۔ تو آپ بھائی بہت بڑے کام میں لگے ہوئے ہیں، بہت بڑی ضرورت پوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ زراعت فرض کفایہ ہے، تجارت جائز ہے، تجارت کرنا جائز اور زراعت کرنا فرض کفایہ۔ اگر لوگ تجارت چھوڑ دیں تو گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر سارا طبقہ زراعت چھوڑ دے تو گناہگار ہو جائیں گے۔ علامہ خزائی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ زراعت کے چھوڑ دینے سے لوگ گناہگار ہو جائیں گے، یہ فرض کفایہ، جیسے جنازہ سارے چھوڑ دیں تو مجرم ہو جائیں گے، تو زراعت فرض کفایہ ہے۔ بہترین مال وہ پالتو گھوڑا ہے اور قطاروں میں لگے ہوئے درخت ہیں۔ قطاروں میں لگے ہوئے درخت سے مراد باغ ہے۔ سب سے بہترین رزق جو اللہ تعالیٰ کسی کو دیتا ہے وہ گھوڑا اور باغ ہے۔ اور آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے معیشت کو اتارا، معیشت کو جب آسمان سے اتارا تو برکت کو کھیتی اور بکریوں میں رکھ دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے معیشت کو آسمان سے اتارا تو برکت کو کھیتی اور بکریوں میں رکھ دیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا ان کے ہاتھوں پر وہ کسی چلانے کے نشان پڑے ہوئے تھے، تو آپ نے کہا سعد کیا ہے یہ؟ کہا جی یہ کسی کے نشان ہے، میں زمین کھودتا ہوں، گوڑی کرتا ہوں۔ گوڑی کرتے نا اس زمانے میں ہاتھوں سے کرنا، یا رسول اللہ وہ میں خود کرتا ہوں، اس کے کرنے کی وجہ سے یہ میرے نشان پڑ گئے ہیں، بچوں کی روٹی کماتا ہوں۔ تو آپ نے ان کا ہاتھ لے کر ایسے چوما اور کہا اس ہاتھ پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو آپ ایک بہت بڑے شعبے سے منسلک ہیں جو، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ بہت پسند ہے۔ آپ اکثر جا کر انصار مدینہ کے باغ میں بیٹھا کرتے تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ایک بدو سے پوچھا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ کہنے لگا چشمہ ہو عین خوارہ وعرض خرارہ، چشمہ ہو ابلتا ہوا، زمین ہو سرسبز، اور نعجۃ صفراء فی قطعۃ خضراء، یا بکریاں ہوں اور ساتھ سرسبز چراگاہ ہو، یا کھجوروں کا باغ ہو اور اس کی چھاؤں ہو۔ تو کہنے لگے اللہ کے بندے سونے چاندی کا تو نے ذکر ہی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین دفع کرو، یہ بھی کوئی چیز ہے، خرچ کرو تو ختم ہو جائیں، نہ کرو تو پتھر کی طرح پڑے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ہاتھوں کو چوما کہ ان پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی زراعت تھی کہ ان کے کھیت میں 5 لاکھ من گندم ہوتی تھی، جس زمانے میں
یہ ایسی اقسام تیار نہیں ہوئی تھیں کہ جو ایکڑ میں 50 من ہو اور ایکڑ میں 60 من ہو. وہ ایک پرانی ہم نے بھی تھوڑی سی رکھی ہوئی ہے باپ دادے کی 591. وہ بس ہم اپنے کھانے کے لیے 2 ایکڑ کاشت کر لیتے ہیں, 15-20 من ایک ایکڑ سے وہ ہوتی. یہ اقسام نہیں تھیں اور اس کے باوجود 5 لاکھ من گندم ان کے فارم سے نکالی جاتی تھی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے ساتھ تھوڑا بہت